اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کسی میٹھی چیز کھانے کو چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا، کیا کوئی میٹھی چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بیت المال میں سے جو کچھ آتا ہے اس میں کوئی میٹھی چیز نہیں ہوتی۔ چند دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان پر کھانے کے ساتھ حلوہ بھی پڑا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا، آج یہ حلوہ کیسے بن گیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے فرمایا، میں نے محسوس کیا کہ آپ کو میٹھی چیز کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، تو میں نے یوں کیا کہ جتنا آٹا روزانہ آتا تھا اس میں سے مٹھی بھر آٹا الگ رکھتی رہی۔ آج اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ میں نے اس کے بدلے میں بازار سے کھجور کا شیرہ منگوایا اور اس طرح یہ حلوہ تیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ کھایا اور کھانے کے بعد آپ سیدھے بیت المال کے محتمم کے پاس جا پہنچے اور اس سے فرمایا، ہمارے ہاں راشن میں جس قدر آٹا جاتا ہے آج سے اس میں سے ایک مٹھی کم کر دینا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن پاک میں صاحبی ہی یعنی نبی کے ساتھی فرمایا۔ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہیں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق ہجرت ہیں۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔